صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. پیروں کو سبق آج سکھانا ہی پڑے گا، پیروں کو سبق آج سکھانا ہی پڑے گا، سر جا کے تکبر کا جھکانا ہی پڑے گا. تو رن ملک الموت کی آواز جو گونجی، اصغر نے کہا کیا مجھے آنا ہی پڑے گا. محمد والے محمد جب رن میں حسین اصغر بے شیر کو لائے، لختے جگرے بان میں دلگیر کو لائے، جلادوں میں اس صاحب توقیر کو لائے، ہاتھوں پہ دھرے چاند سی تصویر کو لائے. غل پڑ گیا دیکھو شہ والا کے پسر کو، خورشید نے ہاتھوں پہ اٹھایا ہے قمر کو، شبیر نے اس چاند کو ہاتھوں پہ اٹھایا. چلے سے کمادار نے وہاں تیر چلایا، ہم ہو کے مثل کماشہ نے بچایا، مانند اجل آن کے ظلموں ستم آیا. شبیر چھپاتے رہے نازوں کے پلے کو، بازو پہ لگا توڑ کے ننھے سے گلے کو. فرمایا کہ اے خاک امانت سے خبردار، بانو دل افگار کی دولت سے خبردار، لختے جگرے شاہ ولایت سے خبردار، اس بندے بے کس کی بضعت سے خبردار. یہ گوہر نایاب ہے پاکیزہ صدف کا، سونپا ہے تجھے میں نے نگی در نجف کا. مڑ کر شہ والا نے جو دیکھا تو یہ دیکھا، ایک حشر مزار علی اصغر پہ بپا تھا. سر کھولے ہوئے پیٹتی تھی دختر زہرا، کہتی ہے سکینہ میرے بھیا میرے بھیا. بانو ہزی چار گریبان کیے ہیں کہ چھاتی کے پلے ننھی سی میت کو لیے ہیں. چلاتی ہے اصغر مجھے آواز سناؤ، شربت تربت میں اندھیرا ہے میری گود میں آؤ. قربان گئی ننھے سے ہاتھوں کو اٹھاؤ، مر جائے گی ماں خاک سے نہ منہ کو چھپاؤ. شب تھا میں نے تو سبتے شہ لولا کو سونپا، کہ شمبیر نے حالا کہ تمہیں خاک کو سونپا. خشکیدہ زباشہ نے دکھائی کئی باری، پانی نہ دیا ذبح کرنے لگا وہ ناری. خاموش رہی سب کے غم درد ہے تاری، غم درد ہے تاری. اس نظم کا بخشے گا صلہ اعتباری. میں شرم علی ساقی کوثر، میں شرم علی ساغر کوثر تجھے دیں گے، گھر خلد میں رہنے کو پیمبر تجھے دیں گے. میں شرم علی ساغر کوثر تجھے دیں گے، گھر خلد میں رہنے کو پیمبر تجھے دیں گے. بھائی صاحب محمد والے محمد صلی اللہ علیہ محمد والے محمد. زندہ رہنے کے لیے شے کی
عزا کافی ہے زندہ رہنے کے لیے شے کی عزا کافی ہے زندہ رہنے کے لیے شے کی عزا کافی ہے بس ہمیں فاطمہ زہرا کی دعا کافی ہے بس ہمیں فاطمہ زہرا کی دعا کافی ہے چاہے جتنی بھی مخالف ہو زمانے کی ہوا چاہے جتنی بھی مخالف ہو زمانے کی ہوا ہم کو عباس کے پرچم کی ہوا کافی ہے زندہ رہنے کے لیے شے کی عزا کافی ہے صلوات ایک مطلب چند میرے حسین کا جو بھی غلام ہو جائے میرے حسین کا جو بھی غلام ہو جائے تو حر کی طرح سے عالی مقام ہو جائے تو حر کی طرح سے عالی مقام ہو جائے جو آئیں کے مقابل بنے وہ شمر و یزید جو آئیں کے مقابل بنے وہ شمر و یزید جسے یہ چاہے علیہ السلام ہو جائے میں ذکر شاہ سے ایک لمحہ گر رہوں غافل میں ذکر شاہ سے ایک لمحہ گر رہوں غافل تو مجھ کو سانس بھی لینا حرام ہو جائے
تو مجھ کو سانس بھی لینا حرام ہو جائے. وہاں کی مٹی بھی ہوتی ہے لائق سجدہ. وہاں کی مٹی بھی ہوتی ہے لائق سجدہ. حسین آپ کا جس جا قیام ہو جائے. حسین آپ کا جس جا قیام ہو جائے. حلال کوئی عمل بھی رہے نہ دنیا میں. حلال کوئی عمل بھی رہے نہ دنیا میں. اگر حسین پہ رونا حرام ہو جائے. اگر حسین پہ رونا حرام ہو جائے. آخری شعر. کسی کی کر دے اگر پرورش ابو طالب. کسی کی کر دے اگر پرورش ابو طالب. تو وہ رسول بنے یا امام ہو جائے. تو وہ رسول بنے یا امام ہو جائے. میرے حسین کا جو بھی غلام ہو جائے تو حر کی طرح سے عالی مقام ہو جائے. میں التماس کروں گا اسلام سید عابد العابدین صاحب سے پر محمد و آل محمد صلوات رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبينا المؤيد ورسولنا المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين نبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائهم ومعاندهم وظالمهم وغاصب حقوقهم ومنكري فضائلهم وشاكين فيهم أجمعين أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في القرآن الكريم وفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم صلاة محمد اذان گرامی القدر معزز و محترم سامعین کرام، گفتگو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم میں آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، اور ابتدائی بیان میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ پروردگار عالم نے جہاں بھی قرآن میں اہل بیت کا تذکرہ کیا وہاں نام نہیں لیا، بلکہ اہل بیت کے اوصاف کو بیان کیا ہے۔ تو کیوں ایسا ہے اس کے جواب بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اس کے بعد 2 روز تک ہم تقریباً 2-3 ائمہ کی زندگی کو دیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ کل آپ کی خدمت میں 6 اور 7 امام کا تذکرہ کیا تھا۔ آج اصولاً گفتگو 8 امام کی سوانح عمری سے ہونا چاہیے۔ میں نے کہا یہ اولی الامر جو ہے اس سے مراد صرف اور صرف 12 امام اب غور کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں، لہٰذا سلسلہ یہ شروع کیا گیا کہ 7 امام کی گفتگو کل تمام کی تھی، آج 8 امام کا تذکرہ ہے۔ آپ دیکھیں پروردگار عالم جسے اپنی طرف سے رہبر، رہنما، ہادی بنا کر بھیجتا ہے، وہ روز اول سے ولادت سے ہی رہبر، رہنما اور ہادی ہوتا ہے۔ اور وہ اور ہوں گے دنیا والے کہ جہاں ہدایت کے لیے عمریں درکار ہوتی ہے اور موت کے بعد سلسلے ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ شخصیتیں وہ ہے جو ولادت سے ہدایت کا آغاز کرتی ہے اور دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی زمانہ ان کی ہدایت سے قائم ہوتا ہے، اور کہیں بھی کسی مرحلے میں بھی اگر موقع مل جائے تو ہدایت سے باز نہیں آتی، اس لیے کہ پروردگار عالم نے انہیں ہادی بنا کر بھیجا۔ آپ دیکھیں اسی لیے 8 امام کی سوانح عمری میں اگر آپ غور کریں گے سب سے اہم مرحلہ ہے کہ جب امام کو مدینہ سے خراسان بلا لیا گیا۔ تاریخ نے لکھا، اگرچہ کہ ہر منزل کا تذکرہ ہماری تاریخ میں موجود ہے، لیکن جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ان سارے علاقوں میں امام ہر مقام پہ جہاں رکے تاریخ نے اس کو کوٹ کیا ہے، تاریخ نے اس کو نقل کیا ہے، لیکن سب سے زیادہ جو تذکرہ ہمارے پاس ملتا ہے وہ نیشاپور کا ملتا ہے۔ اور زائرین اب بھی جاتے ہیں تو زیارت کرتے ہیں، پانی کا چشمہ بھی وہاں پر موجود ہے، اور امام کے قدم گاہ کی زیارت بھی کرتے ہیں۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ نیشاپور کے اتنے وسیع حالات کیوں ملتے ہیں؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ بغداد سے پہلے یہ نیشاپور جو ہے وہ علمی مرکز تھا، نہ اس لیے کہ ہمارے علماء بلکہ امت مسلمہ کے
سارے علماء نیشاپور میں رہا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد کا زمانہ جو شیخ طوسی وغیرہ کے زمانے میں یہ مرکز بغداد بن گیا تھا، اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کو نجف میں منتقل کیا۔ تو نہ صرف ہمارا، میں نے کہا غیر بھی سارا علمی مرکز نیشاپور تھا، اس لیے تاریخ نے اسے بڑے کر و فر کے ساتھ اس تذکرے کو بیان کیا۔ ہوا کیا؟ امام کی عماری ہے، نیشاپور میں داخل ہوئی۔ اب نیشاپور میں داخل ہوئی تو تاریخ کہتی ہے ہزاروں کا مجمع تھا، اور مجمع نہیں تھا بلکہ سارا مجمع یہ کہہ رہا تھا یبن رسول اللہ اپنے چہرے کی زیارت کروائیے، جمال امامت کو بتلائیے، بہت دن ہو گئے رسول کی، کبھی ہم نے رسول کے چہرے کو نہیں دیکھا، چاہتے ہیں کہ چہرے رسول کی زیارت کریں۔ تاریخ نے لکھا جانے گرامی، امام نے اپنے عماری کے پردے کو ہٹایا، اور ہٹانے کے بعد اپنے چہرے کی زیارت کروائی، پھر پردہ گر گیا، عماری کچھ آگے بڑھی تو پبلک سے، لوگوں سے یہ آواز تھی مولا یہ اپنا رسول اللہ کچھ بیان کیجئے، ہم چاہتے ہی ہیں کہ آپ کی زبان سے حدیث رسول کو سنیں، حدیث کے کلمات کو سنیں۔ تاریخ آپ کے سامنے میں جو نتائج نکالا وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تاریخ کہتی ہے کہ پھر عماری کا پردہ ہٹا اور امام نے ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ حشنی فمن دخل حشنی امن من عذابی، اور پھر تاریخ کہتی ہے عماری کچھ قدم آگے بڑھی، امام نے عماری کو روکا، پھر پردہ ہٹایا، ہٹا کے کہتے ولیکن بشرطہا و شروطہا و انا من شروطہا، لیکن کچھ شرطوں کے ساتھ، ان شرطوں میں سے میں بھی ایک ہوں۔ صلاۃ علی محمد اب اور اس کے بعد تاریخ نے لکھا کہ جب امام حدیث بیان کر رہے تھے، اچھا صرف حدیث ہی بیان نہیں کی، انشاءاللہ اس کی طرف ہم آتے ہیں۔ امام نے جب شروع کیا ہے تو کہا میں نے میرے بابا سے، میرے بابا نے ان کے بابا سے، نام لیا ہے باقاعدہ، اور اس سلسلے کو لے جا کر رسول امام علی نے رسول اللہ سے، رسول اللہ نے جبرائیل سے، اور جبرائیل نے اللہ سے یہ بات جو ہے وہ سنی ہے۔ اللہ نے بیان کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو بھی اس قلعے میں آ جائے گا وہ میرے عذاب سے محفوظ رہے گا، لیکن اس کی کچھ شرطیں ہیں، ان شرطوں میں سے میں بھی ایک ہوں۔ تاریخ کہتے جب امام یہ حدیث بیان کر رہے تھے نا، 24,000 قلمدان تھے جو امام کی اس حدیث کو لکھ رہے تھے۔ اپنے حافظے پر اعتبار نہیں کیا، اپنے حافظے پر بھروسہ نہیں کیا، بلکہ اس کو لکھنا شروع کیا جو امام بیان کر رہے تھے۔ آپ نے کیا یہ تاریخ تو آپ نے یقیناً سنی ہوگی، میں جن باتوں کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں آپ غور کیجئے، اس چھوٹی سی تاریخ میں نیشاپور کی کتنی اہم باتیں ہیں جو سامنے نکل کر آئیں۔ ہوا کیا؟ امام کی عماری چلی، یبن رسول اللہ اپنے چہرے کی زیارت کروائیے۔ آپ بتائیے، تاریخ پڑھنے والے جانتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مامون اور ہارون جیسوں کے چہرے کی زیارت کر رہے تھے، بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھ رہے تھے، بڑے بڑے چہروں کی زیارتیں نہیں معلوم کتنی بار کرتے تھے، لیکن آج سب کی یہ ڈیمانڈ ہے، سب کا یہ تقاضا ہے کہ چہرے رسالت کی زیارت کرنی ہے، جمال رسالت کو دیکھنا ہے۔ کاش کہ امت مسلمہ یہ پہلے سمجھ گئی ہوتی کہ جب بھی رسالت کو لینا ہو، رسالت امامت سے ملتی ہے، ریاست سے نہیں ملتی۔ کاش کہ امت اس بات کو پہلے سمجھ گئی ہوتی کہ رسالت امامت سے ملتی ہے، ریاست اور خلافت سے نہیں ملتی۔ لہذا یہ لوگوں کا نعرہ کہ چہرے رسالت کی زیارت کروائی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ تاریخ میں کیا لکھا کہ یہ شور ہونے لگا کہ کوئی حدیث بیان کیجیے ابن رسول اللہ۔ گرامی کیا حدیثیں پڑھی نہیں جا رہی تھی؟ کیا حدیثوں کو یہ لوگ سن نہیں رہے تھے؟ یقیناً سن رہے تھے، لیکن کہنا اس بات کی دلیل ہے، یہ بتا رہا تھا کہ یہ لوگ سمجھتے تھے دوسروں سے حدیث سننا اور ہے، ان کی زبانوں سے حدیث سننا اور ہے۔ اور اسی لیے امام بھی بالاخر امام میں نے کہا کوئی موقع ہدایت کا جانے نہیں دیتے، امام نے بھی صرف حدیث بیان نہیں کی، پورا سلسلہ گنایا ہے۔ میں نے میرے والد سے، انہوں نے ان کے والد سے، یہاں تک امام علی اور پھر رسول اللہ اور جبرائیل اور خدا تک بتایا کہ یاد رکھو یہ جو حدیث بیان کر رہا ہوں یہ غلطی اور خطا کے امکان نہیں، یہ سارا سلسلہ عصمتوں والا سلسلہ ہے۔ جو بھی ہوگا، جو کلمہ بھی ہوگا وہ معصوم زبان کا کلمہ ہے، خطا اور غلطی کے امکانات۔
امام شافعی نے کہا تھا کہ سلسلہ اسی لیے ہمارے پاس اس حدیث کو سلسلۃ الذہاب کہا جاتا ہے. اب غور کریں، سونے والا سلسلہ. اور امام شافعی کا غالباً جو ہے وہ قول ہے، اگر ذہن خطا نہیں کر رہا ہے، کہ یہ اتنا قوی سلسلہ ہے کہ اگر ایک دیوانے پر پڑھ کر پھونک دیا جائے تو وہ بھی شفا یاب ہو جائے. ایسی بات ہے، ان ناموں میں تاثیر ہوتی ہے. میں نے آپ کی خدمت میں شیخ عباس قمی کا تذکرہ کیا تھا کہ میری زبان پر بھروسہ نہیں، لیکن ان انگلیوں نے پوری زندگی قالت صادق اور قالت باقر لکھا ہے. ان ناموں کا اثر یہ ہے کہ اس مریض کو شفا مل گئی تھی. اب دیکھ رہے جانے کے لہذا امام نے کیا کیا؟ سلسلہ بیان کیا. اور سلسلہ بیان کرنے کے بعد بولا تو کیا بولا؟ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، خدا کہہ رہا ہے، میرا فورٹ ہے، جو بھی اس میں آ جائے گا میرے عذاب سے محفوظ رہے گا. آپ غور کیجئے، امام نے توحید بتا کر سمجھا دیا کہ ہم خدا کے نمائندے ہیں. جہاں بھی موقع ملتا ہے سب سے پہلے خدا کو پہچانواتے ہیں، پھر اپنے آپ کو پہچانواتے ہیں. لہذا سب سے پہلے امام نے توحید کو بیان کیا. اور توحید نہیں بیان کی، جب ہماری آگے بڑھی آپ نے سنا تو امام نے کیا کہا؟ وَلَكِن بِشَرْطِهَا وَشُرُوطِهَا وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا. یہ لا الہ الا اللہ اسی وقت قلعہ بنے گا، اسی وقت عذاب سے محفوظ رہے گا جب اس کی کچھ شرطیں ہیں، اور ان شرطوں میں سے میں بھی ایک شرط ہوں. گویا امام بتا رہے تھے کوئی توحید کو مان لے اور اس کی شرطیں پوری نہ ہوں تو توحید بھی کسی کام کی نہیں. یا آسان لفظوں میں کہہ لیا جائے، لاکھ توحید کا کلمہ پڑھتا ہو لیکن امامت و ولایت کا اقرار نہ کر رہا تو توحید بھی کسی کام کی نہیں. حقیقت بھی یہی ہے. ہمارے گرامی آپ دیکھیں، ایک انسان جو ولایت کا اقرار نہ کر رہا، بس روایتیں بھری ہوئی ہے، لاکھ نمازیں پڑھ رہا ہو، لاکھ روزے رکھ رہا ہو، لاکھ جو ہے وہ عبادتیں کر رہا ہے، اس کی عبادتیں کس کام کی ہیں؟ بالکل اسی طریقے سے ہے کہ اگر وہ ایک سائیکل کا اگر جو ہے پہیا مارا جائے تو کتنا ہی مان لے وہ اپنی جگہ پر ہی کھڑا ہوا ہے. جب تک ولایت کو نہیں مانے گا، نہ نمازیں قبول ہونے والی ہے، نہ روزے قبول ہونے والے ہیں، نہ عبادتیں قبول ہونے والی ہیں. میرا اپنا نہیں، پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمسہ. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے: الصلاۃ والصوم والزکاۃ والحج والولایہ. نماز پر، روزے پر، حج پر، زکات پر اور ولایت پر. اور پھر امام نے کہا تھا اگر کسی کے پاس ولایت نہ ہو تو نہ اس کی نمازیں قبول ہے، نہ روزے قبول ہے، نہ عبادتیں قبول ہے. لہذا امام نے کہا کہ توحید تو قلعہ ہے اور عذاب سے نجات دے گا، لیکن یہ اس وقت ہے جب ہماری ولایت کو تم اقرار کر لو گے. فرزان گرامی، بہت اہم بات ہے. امام نے بجائے یہ کہ ولایت کا تذکرہ کرتے، امام نے کہا وہ انا من شروطہا. ایک بہت اہم بات ہے. اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس بات کی آپ تائید کریں گے. یاد رکھیے گا 8ویں امام سے پہلے خود شیعت میں کہیں نہ کہیں بعض فرقے نکل کر سامنے آئے. 4تھے امام کے زمانے میں زیدیہ آیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد 6ٹھے امام کے زمانے میں اسماعیلی اور دوسرے فرقے نکل کے سامنے آئے. حتیٰ 7ویں امام کے زمانے میں واقفیہ تک سامنے آیا جو کہیں نہ کہیں امام کی امامت کا قائل تھا، بعد میں منحرف ہو گئے. لیکن 8ویں امام نے انا من شروطہا کے بعد یہ سلسلہ ختم کر دیا کہ یاد رکھو 1-2 کو نہیں، مجھے بھی ماننا ہے، میں خود شرط ہوں. اگر کوئی زیدیہ فرقے والا ہے 4 تک خاموش ہو گیا ہے، کسی نے 6 کو مانا ہے، کوئی 7ویں تک آ گیا ہے تب بھی قبول نہیں جب تک وہ مجھے نہ مان لے. اور امام نے یہاں سے یہ بات بھی واضح کر دی اور شاید یہ سلسلہ ہی ختم کر دیا. اس کے بعد پھر فرقے نہیں دکھائی دیے. کہتے ہیں کہ جو بھی 8ویں تک آیا ہے 12ویں تک ضرور پہنچ گیا ہے. اور لہذا اب امام نے اس کو تفصیل سے بیان کیا. اور تاریخ میں کیا لکھا؟ 24,000 قلمدان تھے جو لکھ رہے تھے. اپنے حافظ بھروسہ نہیں کیا، 24,000 قلمدان لکھ رہے تھے. اور آپ دیکھیے گا یہ اس کو کیا سمجھا جائے نہیں معلوم، مشیت کا انتقام تھا یا پروردگار عالم کا انتظام تھا.
کہ کل تم نے محمد کو ایک دوات اور قلم نہیں دیا، آج محمد کے بیٹے کے لیے 24,000 قلمدان جمع نہ کر دیے تو خدا نہ کہنا۔ دیکھ رہے اب آپ دنیا آ کے دیکھیں کہ امت کے آگے رسالت نے جھر جھکایا یا امامت کے آگے جو ہے وہ امت کو سر جھکانا پڑا ہے۔ اب دیکھیں پروردگار عالم نے انتقام دیا ہے، کل تم نے میرے حبیب کو ایک قلم اور دوات نہیں دیا تھا، آج اسی بیٹے کے لیے 24,000 قلمدان میں نے جمع کر دی ہے اس ایک حدیث کو سننے کے لیے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ آپ تاریخ اٹھائیے، تاریخ امامت میں پروردگار عالم نے جس کو رکھا، جہاں رکھا ہے وہ، جس کو جو نام عطا کیا، میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ ہمارے نام جیسے نہیں ہے کہ مثلا بچہ جو ہے وہ خوبصورت نہیں ہے پھر بھی قمر ہے مثلا، یا ہمارے یہاں جو ہے وہ اچھی صفت کا حامل نہیں ہے تب بھی نام اس کا اچھا رکھا ہوا ہے، بلکہ یہ ائمہ کے نام بھی پروردگار کی طرف سے منتخب ہوتے ہیں، اور پروردگار سوچ سمجھ کر اس نام کو رکھتا ہے۔ یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پروردگار عالم نے جسے علی بنایا اسے ہر زمانے میں علی رکھا، چاہے وہ تاریخ امامت کا پہلا علی ہو، چاہے وہ تاریخ امامت کا چوتھا علی ہو، چاہے وہ تاریخ امامت کا 8واں علی ہو، چاہے تاریخ امامت کا 10واں علی ہو۔ آپ دیکھیے جب پہلا علی آیا ہے مسجد نبوی میں تو انس کہہ رہا تھا آج رسول اللہ کی نماز یاد آ گئی۔ دوسرا علی جب دربار شام میں آیا تو مجمع کہہ رہا تھا یزید بولنے کو دے، دیکھے تو صحیح بولتا کیا ہے۔ 8واں آیا ہے تو 24,000 قلمدان جمع ہو گئے، ولی عہدی کے لیے چلا تو ہزاروں کا مجمع پیچھے تھا، اور 10ویں کی تاریخ میں پیش کروں گا وہ خدا یہ بتلا رہا ہے کہ یاد رکھو جسے علی بنا دیا ہے اپنوں میں ہے تب بھی علی ہے، غیروں میں ہے تب بھی علی ہے۔ صلوات پر محمد یا علی۔ اب غور کر رہے ہیں تو پروردگار عالم نے جسے علی بنا دیا اسے ہر دور میں ہر زمانے میں علی رکھا۔ اب دیکھیں میں 10ویں امام کا تذکرہ بھی کروں تاکہ 9ویں اور 10ویں امام کی تاریخ بھی رہنا، کل کا ایک ہی دن ہمارے پاس ہے، اور اصولاً ہمارے استاد یہ اکثر کہا کرتے تھے ہمیں اس پہ بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک عالم دین نے ایک شخص سے پوچھا کہ امام کتنے ہیں، 12 گنا، اس نے تیسرے امام کے بعد چوتھے نمبر پر مولا عباس کا نام دیا، اور اس کے بعد جب نام گنانا شروع کیے تو نام کتنے ہو گئے؟ 13۔ ایسے مولا عباس کو جب امامت میں داخل کر دیا، جب بات گنا چکے تو انہوں نے کہا کہ پتہ ہے آپ کو 13 کیوں ہو گئے جب کہ آپ نے کہا تھا 12؟ کہا چونکہ تم نے امام حسین کے بعد مولا عباس کو داخل کر دیا۔ تو کہتا ہے حاجی آقا پیچھے سے کسی تقی نقی کو کم کر دیجیے گا، مولا عباس کو ہاتھ لگا نہیں حقیقت ہے۔ ہمارے استاد کہتے ہیں کہ ائمہ پر 3 قسم کے مظالم ہیں، اس میں سے ایک ظلم ہم اپنی طرف سے کرتے ہیں۔ پہلا ظلم کیا ہے؟ پہلا ظلم یہ ہے کہ کسی کو ذہنی اذیت دی جائے۔ وہ کہتے ہیں یہ ظلم جو امیر کائنات کو دیا گیا وہ کسی اور امام کو نہیں ملا، کہ آپ کے سامنے جو ہے وہ آپ کی ناموس پر ہاتھ ڈالا گیا، جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا، یہ ساری چیزیں اتنا ذہنی اذیت امام علی کے علاوہ کسی کو اور نہیں دی گئی۔ دوسری اذیت جسمی اذیت ہے جو امام حسین کو دی گئی وہ کسی اور کو نہیں دی گئی، زندگی میں بھی اور آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی۔ اس سے کہ لاشے کو رون ڈالنا، اس سے بڑی بھی اذیت کیا ہو سکتی ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کے لاشے کو۔ اور تیسری اذیت وہ کہتے ہیں کہ شخصیت کی اذیت ہے کہ جو ہم بعض اپنے ائمہ کے ساتھ کرتے ہیں، جس میں کہتے ہیں کہ 8ویں امام تک تو ہمارا سلسلہ بہت اچھا ہے، لیکن 9ویں کی تاریخ، 10ویں کا سلسلہ، 11ویں کے تذکرے ہمارے پاس بہت کم آتے ہیں، جو کہیں نہ کہیں ہم ائمہ کی سیرت اور ان کی حیات طیبہ کے ساتھ کرتے ہیں، لہذا انہیں بھی ہمیں کہیں بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے، تاکہ ایسا یقیناً مولا عباس کا مقام سب سے بلند و سب سے بالا اماموں کے بعد سب سے اہم مقام ہے، لیکن امام بالاخر 12 امام ہے، ان کے بھی تذکرے ہماری تاریخوں میں ہونا چاہیے۔ خیر میں عرض کر رہا تھا، آپ دیکھیں تاریخ امامت کا چوتھا ہے جو کون ہے؟ 10ویں امام ہے۔ انشاءاللہ کل کی تقریر میں تھوڑا تذکرہ 9ویں امام کا بھی کریں گے تاکہ سارے امام جو ہے وہ جمع ہو جائیں۔ 10ویں امام تاریخ کہتی ہے، خود قطب الدین راوندی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ اصفہان کا ایک شخص ہے،
اس کا نام عبد الرحمن ہے۔ پہلے یہ 12 اماموں کی امامت کا قائل نہیں تھا، اچانک سے اس کی زندگی میں تبدیلی آئی اور یہ 12 اماموں کو ماننے لگا۔ البتہ 12 امام کا عقیدہ یہ میں کہہ رہا ہوں، لیکن اس کا جو زمانہ ہے وہ 10 امام تک ہے، 10 امام کی امامت کو ماننے لگا۔ اس سے جب پوچھا گیا کہ تم تو شیعہ نہیں تھے، تم کیسے شیعہ ہو گئے؟ تو کہتا ہے کہ میں ہوں تو بہت فقیر تھا، بہت غریب تھا اور زبان کا لیکن بہت جری تھا۔ ایک بار کسی سے میں نے کچھ بول چال کر دی تو مجھے متوکل کے دربار میں پیشی دینے کے لیے لے جایا گیا۔ اور آپ جانتے ہیں علماء کہتے ہیں کہ بنی عباس میں اگر کسی کو یزید کہا جا سکتا ہے تو متوکل، جتنے مظالم اس نے کیے کسی اور بادشاہ نے نہیں کیا۔ خود قبر امام حسین کو ڈھانے کا جو مسئلہ ہے متوکل کے زمانے میں، زائرین کے ہاتھ اور پیر کاٹے گئے، ان کے بچوں کو لیا گیا، ایسا متوکل کا زمانہ۔ بنی عباس میں سب سے جو ہے وہ ظالم بادشاہ، اس کا نام کیا ہے؟ متوکل۔ مجھے متوکل کے دربار میں پیشی کے لیے لیا گیا، میرا معاملہ حل ہوا۔ ابھی ہم دربار سے نکل ہی رہے تھے کہ کسی نے کہا کہ علی ابن محمد ابن رضا آ رہے ہیں، اور میں نے نام سنا تو میں نے اپنے بغل والے سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو کہا کہ یہ رافضیوں کے امام جانے گا میں۔ اور خیر میں اس پہ رکنا نہیں چاہتا، اگر رافضی خلافت کو چھوڑ دینے والا ہی ہے تو حقیقت میں ہم رافضی کہتے ہیں اس کو کہ جو چھوڑ دے۔ خیر ہمارا موضوع بھی نہیں اور تاریخ بھی نہیں۔ ہوا کیا کہ رافضیوں کے امام یہ کہتا ہے کہ میں تو نہیں جانتا کہ اس کو کیوں بلایا گیا، لیکن متوکل نے بلایا ہے، تو متوکل کے عام طور سے گردنیں ماری جاتی ہے، ظالم ہے، لہذا یقیناً کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ٹھیک ہے، میں دیکھ لوں کہ شخص ہے کون۔ وہ کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد مجمع ہٹنا شروع ہوا۔ آپ دیکھیں میں نے خدمت میں پیش کیا کہ پروردگار عالم نے جس کو علی بنایا، جہاں رکھا وہاں علی رکھا، اپنوں میں رہا تو علی، غیروں میں رہا تو علی۔ تاریخ کہتی ہے وہ شخص عبد الرحمن جس کا نام ہے، رہنے والا اصفہان کا، مجمع ہٹنا شروع ہوا۔ میں نے کیا دیکھا؟ ایک خوبرو جوان ہے جو گھوڑے پر سوار ہے، اور جس کی ہیبت کا عالم یہ ہے کہ مجمع دیکھتا جاتا ہے، راستہ دیتا جاتا ہے، اور اس کے متانت اور سنجیدگی کا عالم یہ ہے کہ اس کی نگاہیں اپنے راستے پر نہ ادھر دیکھتا ہے نہ ادھر دیکھتا ہے، ایسے لگتا ہے اس کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی خطر ہے۔ عبد الرحمن کہتا ہے جیسی میری نگاہ گئی کہ اتنا خوبرو جوان ہے، وہ چہرے کی ہیبت، وہ سنجیدگی اور متانت، میں نے دیکھیں یہیں سے ہم ایک موضوع کی طرف شاید منتقل ہو جائے جو امام وقت بن جائے، لیکن کتنا اہم بات ہے۔ وہ کہتا ہے وہیں میں نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی، پروردگارہ اس خوبرو جوان کو متوکل کے شر سے محفوظ رکھنا۔ کہتا ہے کہ وہ جوان کی خوبصورتی، اس کی ہیبت، اس کی متانت اور سنجیدگی میرے دل میں گھر کر گئی، اور میں نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی پروردگارہ اس جوان کو متوکل کے شر سے محفوظ رکھنا۔ اور ایک بار نہیں، میں 2-3 بار اس دعا کی تکرار کرتا رہا اور دل کے دل میں کر رہا تھا، لیکن جیسے ہی یہ رہوار، یہ گھوڑا سوار میرے قریب سے گزرا، اپنے رہوار کو ایک لمحے کے لیے روکا، جو نہ ادھر دیکھ رہا تھا نہ ادھر دیکھ رہا تھا، میرے قریب آ کے کہتا ہے اے بندے خدا، اللہ تیری دعا کو قبول کرے، تیری عمر کو طولانی کرے، تیرے مال میں برکت عطا کرے، تیری اولاد میں برکت عطا کرے۔ اور یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گیا، اور پھر میں نے دیکھا کہ وہ وقت بھی آیا کہ جب متوکل کے شر سے یہ محفوظ رہ گیا، اور اس کے بعد میں جب پلٹا تو پوری زندگی میری بدل گئی۔ میری دعا نہیں معلوم اس جوان کے حق میں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، اس کی دعائیں میرے حق میں قبول ہو گئی تھی۔ اب نہ میں فقیر ہوں، اب نہ میرے پاس اولاد کی کمی ہے، اور اتنی لمبی عمر میں گزار چکا ہوں۔ جب میں نے دیکھا کہ اس جوان کی زبان میں اثر بھی اتنا ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہے، اس دن سے میں اس کی امامت کا قائل ہوں، اور میں نے ان کی امامت کا اقرار کر دیا۔ اب یاد رکھیے میں نے کہا کہ ایک موضوع صرف جس کی طرف ہم منتقل ہو جائیں، آپ غور کریں، آپ دیکھیں کہ خود اگر زندگی میں کوئی، آپ نے دیکھا امام کے لیے دعا کرتا ہے تو یقیناً اس کے لیے بھی امام دعا کرے۔
آپ نے دیکھا تو اس نے کہا اگرچہ کہ ماننے والا نہیں تھا مولا کا، امام کی امامت کا قائل نہیں تھا، امام کی امامت پر عقیدہ نہیں رکھتا تھا، لیکن صرف امام کے لیے دعا کی کہ پروردگارہ اسے متوکل کے شر سے محفوظ رکھنا۔ امام نے ایک دعا کے عوض میں 3 دعائیں دی ہے، پروردگارہ تیری عمر لمبی کرے، تیرے مال میں برکت عطا کرے، تجھے اولاد میں کثرت عطا کرے۔ اب غور کریں، صرف میں آپ کی خدمت میں علی عنایت اللہ میلانی کہتے ہیں پورے 24 گھنٹے کا حساب کر کے کہتے ہیں کہ پورے 24 گھنٹے آپ کو جو کرنا ہے آپ کیجیے، لیکن اپنی زندگی میں پورے دن بھر میں 5 منٹ مخصوص کیجیے اپنے امام وقت کے لیے۔ اور حقیقت بھی یہ جانے گے ہمیں پورا دن ہمارا گزر جاتا ہے، کبھی ہم اپنے وقت کے امام کو یاد نہیں کرتے۔ یقین مانیے اگر ہم اپنے وقت کے امام کے لیے دعا کریں، ان کے ظہور کے لیے دعائیں کریں، ان کی جو ہے وہ صحت و سلامتی کے لیے دعائیں کریں، یقیناً نہ امام کو ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے نہ امام ہماری دعاؤں کے محتاج ہے، لیکن یاد رکھیے گا یہ دعائیں ویسی ہے جسے صحرا میں کھڑے ہو کر آپ آواز لگاتے ہیں نا تو آواز پلٹ کر آپ کے پاس واپس آتی ہے۔ یہ دعائیں مولا کو دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے کہ مولا ہمارے لیے دعا کرے۔ ایک ہی راستہ ہے، ہم آئیں آ کر امام کے لیے دعائیں کریں۔ امام کسی کا احسان باقی نہیں رکھتے، ہماری دعائیں ہماری گنہگار زبانیں اٹھے تو ہو سکتا ہے امام کے حق میں قبول ہو کہ وہ اس کی گارنٹی نہیں ہے، لیکن جب معصوم زبان اٹھے گی، امام کی زبان کھلے گی دعا کے لیے، ان کی دعائیں ہمارے حق میں ضرور قبول۔ لہذا ضرورت ہے اس بات کی، میں نے کہا اللہ میلانی کہتے ہیں کہ 5 منٹ ہی صحیح دن بھر میں اپنے وقت کے امام کو یاد کرے، اپنے وقت کے امام کو پکارے، اپنے وقت کے امام کو بلائے۔ اور بہت ضروری ہے، ایک روایت بہت زیادہ سخت ہو سکتا ہے لیکن شاید کہہ دینا بہت زیادہ ضروری ہے۔ میں نے کہا کہ بہترین موقع، کل بھی کہا تھا، بہترین موقع یہ ایام ہے جس میں ہم عزاداری میں مشغول ہیں۔ یاد رکھیے اگر 2 مہینہ 8 دن کوئی اپنی زندگی سنوار نہیں سکا نا، اگلے سال تک اس کو انتظار کرنا ہے۔ پھر میں نے کہا یہ جو مجلس ہے، جس جگہ ہے نا، بلکہ شیخ جعفر شستری کہتے ہیں یہ وصل ہے رحمت خداوندی سے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ خیمہ حسینی ہے، جہاں بھی مجلس ہو رہی ہے یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے، یہ خیمہ حسینی ہے جو وصل ہو گیا ہے خدا کی رحمت سے۔ اور یاد رکھیے گا اس بات کو کہ جب وصل ہو گیا ہے رحمت خداوندی سے، اگر میں نے اپنے آپ کو 2 مہینے میں نہیں سنوارا، نہیں سدھارا، پھر ممکن ہے اگلے سال تک مجھے توفیق نصیب نہ ہو۔ دیکھیں روایتیں بہت زیادہ سخت ہیں، ہم امام کے ظہور کی دعائیں کرتے ہیں، امام کو بلاتے ہیں، یقیناً بلانا بھی چاہیے اور آواز بھی نہ چاہیے، لیکن بغیر عمل کے ظہور کی دعائیں کبھی بھی باب استجابت تک نہیں آتی۔ اب ایمانداری سے بتائیے کیا، دیکھیے روایت کی جملے سخت ہے، مجھے نہیں معلوم ہے آپ کی سنا ہے، روایت کہتی ہے کہ ممکن ہے کہ جو غیبت کے زمانے میں امام کے ظہور کی دعائیں کر رہا ہو، کل امام کے ظہور کے بعد امام کے مقابلے میں تلوار لے کر کھڑا ہو۔ سخت ہے کہ نہیں؟ شاید سننا بھی سخت ہے، پڑھنا بھی۔ اور کیوں ایسا ہوگا؟ آسان سی بات، میں آپ کی سننے کرتا ہوں روایت۔ آپ دیکھیے، فرض کیجیے میں 20 سال سے گانا سننے کا عادی ہوں، میرا گھر غصبی پیسوں پر بنا ہوا ہے، بھائی کا مال لے کر میں نے گھر بنایا ہے، میں نعوذ باللہ شراب پینے کا عادی ہوں، میرے یہاں 1000 برائیاں، ان الانسان علی نفسہ بصیرہ، ہر انسان اپنے نفس کے بارے میں بہتر جانتا ہے، میں جھوٹ بولنے کا عادی ہوں، میں غیبتیں کرنے کا عادی ہوں، میں گانا سننے کا عادی ہوں، میرا مال غصبی ہے، میری غذائیں حرام ہیں۔ آپ مجھے بتائیے ایک چھوٹی سی اگر عادت لگ جائے انسان کو، سگریٹ، بیڑی، گٹکے کی، چھوڑنا کتنا سخت ہو جاتا ہے۔ اب جب یہ عادتیں لگ گئی ہے تو کیا ہم یہ فکر کرتے ہیں کہ امام آئیں گے تو اچھا روز ایک گانا سنتے ہو، کل سے 2 سننا، شاباش، یہ توقع ہے امام سے؟ اچھا 2-3 غیبتیں سنتے ہو، کل سے 10 غیبتیں سننا، یہ توقع تو نہیں نا؟ تمہارا گھر غصبی ہے، بہت اچھا کر رہے ہو، غصبی گھر میں رہ رہے ہو، 1-2 اور بنا لو، یہ توقع ہے نہیں نا؟ نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ کہ دیکھو ہماری حکومت عدالت والی حکومت ہے، یہاں گناہ
قابل قبول نہیں ہے، نہ گانا قبول ہے، نہ غصبی مال قبول ہے، نہ دوسروں کے مال۔ آپ مجھے بتائیے کہ کون سی چیز ایسی ہوگی کہ جو ایک لمحے میں میری عادت کو بدلوا دے گی؟ ابھی سوچتے کہ امام ایک انجیکشن لگائیں گے میں فوراً سدھر جاؤں گا، نہیں نا۔ اس کا مطلب کیا ہوگا؟ میں کہوں گا، لوگ کہیں گے مولا ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ آپ آئیں گے تو ہمارے حالات سمجھ جائیں، تو ہماری زندگی اور سخت ہوگی۔ وجہ اس کہ امام کے ساتھ کھڑے رہیں، امام کے مقابل میں تلوار لے کر ممکن ہے امام سے جنگ کریں۔ لہٰذا آج سے میں نے کہا یہ محرم کا بہترین موقع ہے، امام حسین سے توفیق، میں کل بھی کہا تھا مولا سے کہ یہ مولا وہ نگاہ جو آپ نے حر پہ ڈالی تھی نا ایک ہم پہ ڈال دیجیے، وہ نگاہ جو آپ نے زہر بن قین پہ ڈالی نا ایک ڈال دیجیے۔ مجھے معلوم ہے میرے روح میں حسد کی بیماری ہے، مولا مجھے پتا ہے میں غیبتیں کرنے کا عادی ہوں، مولا مجھے پتا ہے میں جھوٹ پہ جھوٹ بولنے کا عادی ہوں، اور میرے بس کا بھی نہیں کہ میں اسے اتنے آسانی چھوڑ دوں۔ اگر آپ کی ایک نظر کرم ہو جائے، وہ نظر جو آپ نے حر پہ ڈالی تھی، وہ نظر جو آپ نے زہر بن قین پہ ڈالی تھی، دیکھیے زندگیاں بھی بدل جائے گی اور آخرت بھی سمجھ جائے گی۔ ایسا ضرورت ہے ان 2 مہینوں میں ہم اس مقام سے، اس منزل سے جو فرش ادا ہے استفادہ کریں۔ اور جان بس گفتگو تمام ہو گئی۔ یاد رکھیے گا کہ بڑی قربانیاں دی امام حسین نے، شہزادی زینب نے اس فرش ادا کو باقی رکھنے کی۔ میں نے کہا کل پیشکیہ ادا کی کڑیل جوان کے سینے پر نیزے کی انی لگنا حسین کی مصیبتوں میں عظیم مصیبت تھی۔ وہیں کہیں نہ کہیں ششماہ علی اصغر کا ہاتھوں پر منقلب ہو جانا حسین کے لیے شاید سب سے سخت ترین مرحلہ تھا، جس کی گواہی خود حسین کا وہ عمل دے رہا تھا۔ جب ششماہ ہاتھوں پر منقلب ہو گیا نا، امام حسین در خیمہ تک لے کر آئے۔ پھر مختل کہتا ہے کہ در خیمہ پر لے آئے تو حسین کی ہمتیں ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ اس طریقے سے رباب سے کہے کہ رباب اپنے ششماہے کو لے جا۔ مختل کہتا ہے امام حسین 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے، ہر بار آواز دیتے جاتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ مختل نے لکھا 7ویں مرتبہ میں حسین نے اپنی ہمتوں کو یکجا کیا، آواز دے کے کہتے رباب اپنے بچے کو لے جاؤ۔ مختل کہتا ہے شہزادی رباب سے پہلے حسین کی 4 سالہ سکینہ آ گئی، بابا اصغر سے بہت پیار کرتے ہیں، اصغر کو پانی پلا لائے۔ سکینہ پیاسی رہ گئی، حسین نے ابا کا دامن سرکایا، سکینہ کی نگاہ حلقے علی اصغر پہ پڑی، غش کھا کے زمین پر گری، ادھر بار رباب آگے بڑھی، یا بنیا مثل قائن ہر، اے میرے بچے کیا تجھ جیسے بھی نہر کیے جاتے ہیں۔ ارباب بیدا بس وسائل تمام ہو گئے۔ آپ نے سنا نا حسین کی یتیمہ کتنی پیاسی تھی۔ بعد عاشور بھی جب شام غریبہ کے سناٹے میں پانی بھی ملا ہے نا اس بچی کو، تو مختل نے لکھا سب سے پہلے قبر علی اصغر پر گئی ہے، اے بھوپی اماں میرا اصغر سب سے چھوٹا ہے۔ کوفہ اور شام کی راہوں میں اس بچی کی پیاس نہیں بجھی، اور پھر وہ کل شام کا دربار میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ جہاں امام حسین کی محبت کا امتحان ہے۔ اے بابا میری آغوش میں آ جائیے۔ جب سر امام حسین ملا نا تو کل کہا تھا رخساروں پہ رخسار رکھ دیے۔ اے بابا بہت محبت کرتے تھے نا، اے بابا شب دستے شفقت لیتے تھے۔ آپ کے بعد تماچے کھانے پڑے، آپ کے بعد دامن میں آگ لگا دی گئی، آپ کے بعد گوشوارے چھینے گئے۔ ابھی یہ مرحلہ چل ہی رہا تھا کہ تاریخ کہتی ہے یزید ملعون ہے، کہتا ہے اس میں علی کی بیٹی زینب کون ہے، کا کام کیا ہے کہ میں علی کی بیٹی سے ہم کلام ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ اللہ، تاریخ کہتی ہے کہ مختل نے لکھا کہ بیویوں نے شہزادی کا گہرا بنایا، یزید ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، وہ علی کی بیٹی ہے، نبی کی نواسی ہے۔ تاریخ کہتی ہے یزید نے حکم دیا کہ تعزیہ نہ لے کے آگے بڑھو، ایک ایک بیوی کو ہٹاتے
جانا یزید علی کی بیٹی زینب سے کلام کرے گا. تاریخ نے لکھا تازیانے مارتے گئے, ایک ایک بیوی جدا ہوتی رہی, لیکن ایک منزل وہ آئی, ایک بیوی ہے جو شہزادی زینب کے سامنے کھڑی ہوئی ہے. یزید کچھ بھی ہو جائے میں شہزادی کے آگے سے نہ ہٹوں گی. ارے دیکھتے کیا ہو, تازیانے برسا کے اسے دور کرو. جب یہ منزل آئی ہے نا, جناب فضا نے دیکھا دربار یزید میں 300 حبشی غلام تھے جو کام کیا کرتے تھے. کہ حبشی غلاموں تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے, میں تمہاری شہزادی فضا, مجھ پر تازیانے برسائے جائیں گے. مقتل نے لکھا 300 ننگی تلواریں گردن یزید تک آ گئی. اے یزید اپنے حکم کو واپس لے لے ورنہ خون کی ندیاں بہ جائے گی. یقیناً شہزادی زینب برات کرو کر کے کہا ہوگا اے بھیا عباس, کنیزوں کی آواز پر 300 رنگی تلواریں, یہ آپ کی بہن. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون. إلهي بحق زهراء وبها وبالها وبنيها شر المستضعفیہ پروردگارہ ہمارے آنسو کو رومال شہزادی میں جگہ عنایت فرما, ہمارے آنسو کو تسکین شہزادی کا ذریعہ قرار دے. قلب ناظرین امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما, امام کی دعا میں ہمیں شامل حال فرما, غیبت امام میں اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کی توفیق کرامت فرما. ان معبودین آنسو کے بعد جو دعائیں دل میں لے کر ہم سے قبول و مستجاب فرما, جو دعائیں رہ گئے اسے قبول و مستجاب فرما. ان معبود اہم ترین دعا ہے منتقم خون امام حسین یوسف زہرا امام زمانہ کے ظلم تعجیل فرما. امام کے مخلص غلاموں میں ہمارا شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. قبضہ سے گزارش ہے ایک مرتبہ علم اور 3 مرتبہ سورہ توبہ کی تلاوت فرما کر مرحومہ شرف النساء بنت مختار مہدی, مرحومہ کنیز بانو بنت سید اکرام حسین کاظمی, مرحومہ زاہدہ بانو بنت شیخ زین العابدین اور جملہ مرحوموں کی کو بچہ یہ علم کون ہے, علم کو بولو اوپر چڑھا دے گا, آنے جانے میں نکلنے میں تکلیف ہوگی, لیکن سمجھ لو کیا بولو.